السلام علیکم دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل HFK پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم موسٹ ویلکم۔ کپتان کی رہائی، مؤخر فیصلہ، سڑکوں پر ہوگا لڑائی کا نیا رخ۔ ہمارے ساتھ رہنے اس ولاگ میں تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ کریں گے۔ یہ خبر بہت بڑی خبر ہے، سوچنا ضرور قیمتی بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے اس ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ نہیں لڑیں گے پھر بھی آپ کو لڑنا پڑے گا، یہ کس نے کہا ہے؟ بات بہت گہری، آپ کو سمجھنی پڑے گی، سوچنا ہوگا آپ کو اس بات پہ۔ آپ کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنا پڑے گی، یہ کس نے کہا ہے؟ بہت قیمتی الفاظ ہیں، دیکھ کر جانا۔ آپ کو آگے ویڈیو میں دیکھا دیے جناب حمید گل صاحب نے الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، آپ لڑیں یا نہ لڑیں پھر بھی آپ کو لڑنا پڑے گا۔ پنجاب حکومت غریب مزدوروں کے ساتھ انوکھا کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ کون سا انوکھا کھیل ہے؟ یہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویڈیو موجود ہے، آپ نے ویڈیو دیکھ کر جانا۔ اگر مریم بی بی کی ریڑھی پر تصویر نہ لگائی تو جرمانہ ہوگا۔ یہ بات ہے بھائی، ہر ریڑھی پہ آپ لاہور میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ریڑھی ہے، ریڑھی بان کی ریڑھی پر تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ تصور کریں گے کہ بھائی یہ جو ریڑھیاں ہیں شاید وزیر اعلیٰ پنجاب نے لے کر دی ہیں۔ معزز ویور جوانانی ویڈیو دیکھ کر جانا، ریڑھی بان کیا کہتے ہیں ان کی بات آپ نے سن کر جانا ہے۔ تازہ ترین بہت بڑی خبر ہے یہ جناب، ریڑھی بان میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڑھی پر مریم نواز کی تصویر اور اس کا نام لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور یہ بابا جی کچھ فرما رہے ہیں مریم کے بارے میں۔ جسٹس بابر نے ڈی سی اسلام آباد کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بھائی کیسے اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، آپ کو یہ سارا دکھائیں گے اس ولاگ میں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ کراچی میں 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کی تیاری، بہت بڑی خبر ہے۔ یہ کون بندے 10 لاکھ اکٹھے کرنے جا رہا ہے بھائی؟ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے 10 لاکھ بندے اکٹھے کرنے، بہت بڑی بات۔ بریکنگ نیوز، پھر آپ کہیں گے بریکنگ نیوز آ گئی ہے بھائی، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، دیکھ کر جانا نہیں ہے۔ اس ولاگ میں تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے کو شکر کریں گے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ نے تازہ ترین خبریں دیکھنی ہیں، گرما گرم خبریں، تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ خبر کیا ہے؟ آپ نے ایک بڑی شخصیت کو روتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ کون ہے، کیوں رویا، کس وجہ سے رویا، آپ کو یہ ویڈیو دکھائیں گے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ویڈیو موجود ہے، آگے چل کر آپ نے ویڈیو دیکھ کر جانا ہے۔ ان کو اللہ سے اور عوام سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ صحیح بات ہے، اللہ سے اور عوام سے اگر معافی مانگ لیں تو عوام ان کو معاف کر دے گی، اور ان کے جو دن ہیں وہ اچھے گزریں گے۔ آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہوگا، میاں صاحب یہ کہتے سنا ہوگا کہ لفٹ سے نہیں جانا، سیڑھیوں سے جائیں گے۔ وہاں شیان علی لوگ کھڑے ہیں کہ ہم لفٹ والی سائڈ سے جائیں گے، وہ کھڑے، لیکن ہم نے سیڑھیاں استعمال کرنی ہے، یہ حالت ہو چکی ہے دوست۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھ کر جانا ہے، ویڈیو پہلے آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اور ہم بھی آپ کو تازہ ترین ویڈیو دیکھا۔ میاں صاحب روئے کیوں، ویڈیو دیکھ کر جانا، یا دیکھ لیں کہ میاں صاحب کیسے رو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پڑھیے، ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ معافی مانگیں، میرے وطن کی عوام ان کو معاف کر دے گی، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں معاف کر دے گی عوام۔ وہ کام ابھی ختم ہو گئے کہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو پیسے دے کر کہتے کہ سب اچھے کی رپورٹ، وہ اب نہیں چلتا، اب عوام آن گراؤنڈ مانگتی ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ میاں صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میاں صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم، اس پر میاں صاحب رو پڑے، اور رانا ثناء اللہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا اس دن ہمیں وہ زندہ درگور کر دے گا، ہمیں زندہ دفن کر دے گا۔ عمران خان سرخرو رہائی کے بعد 2 دن رہ گئے، 2 دن کس چیز کے رہ گئے، یہ آپ کو اس ولاگ میں دکھایا کہ وہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ 2 دن کس طرح کے رہ گئے ہیں بھائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ویڈیو دکھائیں گے، ویڈیو دیکھ کر جانا، آپ نے جانا نہیں۔ علی محمد خان نے حکومت کو وارننگ دے دی، کس چیز کی وارننگ دے دی ہے بھائی؟ یہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ کر جانا ہے۔ وارننگ کیسے دی ہے؟ وارننگ یہ دی ہے کہ
ایک کیس سے نکلتا ہے خان، دوسرے کیس میں اس کو اٹکا دیا جاتا ہے۔ اٹکا ایسے دیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے کیس تو تمام تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور پھر پنڈی والے کیس میں اس کو پکڑ کر پھر جیل کے اندر کر دیا ہے۔ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا، نئی گرفتاری ڈال دی ہے پنڈی پولیس نے، تو ان کو پکڑ کے دوسری طرف سے بھی بڑی گرما گرم خبریں آ رہی ہیں دوست۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے وقت عدالت نے بشرا بیوی کو پیش ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے، اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور اشتہاری قرار دی جا چکے، ان کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ عدم حاضری پر ضمانتی مجلس کے ضبط ہو سکتے ہیں۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کریں گے۔ اسپیشل کیس کی جو علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، وہ لاہور میں مطلوب ہیں پولیس کو، اور وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں۔ بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈا پور حاضر نہیں ہوئے۔ فیصل جاوید اور واسع قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر محمود سپرا نے کی۔ یہ خبریں ہمارے پاس، اور آگے بہت بڑی خبریں ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تاجروں نے بھی درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وزارت داخلہ چیف کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو فریق بنائے گا۔ آج اسلام آباد اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی فریق ہیں اس درخواست کے۔ کنٹینروں کو روکنا شروع کر دیا گیا ہے اور روڈ بند ہو جائیں گے۔ جو چیز آپ نے شاپنگ کرنی ہے شاپنگ کر لیجئے۔ 24 تاریخ کو ہلا گلا اور روڈ بند ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈی چوک میں احتجاج کی کال، وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں رینجر اور پولیس کو خصوصی اختیارات تفویض کر دی ہیں۔ رینجر اور ایف سی امن و امان کے معاملے پر معاونت کریں گے۔ 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے کا امکان۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس اسلام آباد کی کے پی اور پنجاب میں معطل کی جا سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 22 نومبر سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی۔ 22 نومبر سے کل سے بھائی ذرا سنبھل کے فائر وال ایکٹیو ہو رہی ہے۔ عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن ہونے نہیں دیں گے۔ کیا حکومت کمیشن کی ججت نامزدگیاں کرے گی؟ نہیں۔ خبر جو آگے آ رہی وہ سب سے خطرناک ہے، اللہ خیر کرے۔ ایک دوسرے کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو تڑیاں لگائی جا رہے ہیں۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں چڑھائی ہونے دی، دوسری کہہ رہے کہ ہم آئیں گے روک کر دکھائیں، جیسے کہ ایک کو انڈیا اور ایک کو پاکستان پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں پارٹیوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ نقصان تو میرے ملک کا ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہوش کے ناخن لیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، جلسے کرنے والے بھی ہوش سے کام لیں۔ ہوش سے اگر کام نہ لیے تو بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جو نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا، وہ نقصان کی جو ذمہ داری ہوگی کس کے اوپر ڈالی جائے گی۔ کتنی جماعتوں سے مل کر حکومت چل رہی ہے، جب ختم ہوگی یہ بات یاد رکھنا تو سب لوگ یہی کہیں گے ہم حکومت نہیں لے رہے تھے، ہمیں زبردستی دی گئی ہے۔ یہ حکومت ختم ہونے کے بعد یہ باتیں کریں گے۔ یہ ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے ہم نے ملکی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ملے۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو کہیں گے کہ ہم صرف ملکی مفاد، ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے بس ہم نے عوام کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا۔ بھائی دوست، عوام کو بچانے کے لیے نہیں، صرف اپنی منی بچانے کے لیے فیصلے کی ہیں۔ ویڈیو دیکھیں پھر فیصلہ کریں کہ جو اپوزیشن میں ہو اس کو رگڑ کر رکھ دو۔ یہ جناب ڈی پی او اٹک نے پختونخوا کی عوام کو چیلنج کیا ہے، اور ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے کہ آپ عوام کو چیلنج کر رہے ہیں، کیا عوام آپ کا چیلنج منظور کر لے گی؟ آپ کے عوام ہمیشہ الٹ چلتی ہے۔ وہ بات کیا کریں جس سے حالات قابو میں ہوں، عوام کو مشتعل نہ کیا کریں۔ عوام بہت بڑی طاقت ہے، یہ لوگ آپ پنگے خود کرتے ہیں، عوام کو مشتعل کرتے ہیں کہ ہم روکیں گے، آپ عوام کو روک سکتے ہو؟ ڈی پی او صاحب عقل سے کام لو۔